بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ذوالفقار بخاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے جرائم کے اسباب اور ان کا حل۔ اگر ہم یہ دیکھیں پچھلے کچھ عرصہ سے کہ ہمیں اپنی ینگ جنریشن میں جرائم کے بڑھنے کا ریشو زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیونکہ نوجوان بیسیکلی کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کل جا کر عنان حکومت سے لے کر کاروبار سے لے کر تعلیمی اداروں تک ہر ایک چیز کی کمان کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ کل ہمارے گھر کے سربراہ ہوتے ہیں تو وہ بھی بے جا نہیں ہوگا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جب سے ہمیں آسودگی ملنا شروع ہو گئی، مالی حوالے سے ہم آسودہ ہونا شروع ہو گئے، ہمیں بہتری آنا شروع ہو گئی، ہمارے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل آنا شروع ہو گیا، ہر بچے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کا ایکسیس بہت زیادہ آسان ہو گیا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ جرم جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ ہمارے علاقے میں سرزد ہونا شروع ہو گئی۔ اور اس پہ ہماری بدقسمتی یہ دیکھیے کہ ہم لوگوں نے ان جرائم کے اسباب کو ختم کرنے کے بجائے، ان کے سد باب کے بجائے، ہم نے اپنی کبھی برادری کو آڑ بنا کر، کبھی سیاست کو آڑ بنا کر اور کبھی بے وجہ اپنی انا کو آڑ بنا کر ہم نے اپنے نوجوانوں کو شیلٹر مہیا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو جرم پہلے ہوا تھا وہ بڑھتے بڑھتے اس میں اضافہ ہو گیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے نوجوان جس جرم کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، کہ جو ہم بڑے بڑے گینگسٹر کے نام جن جرم کے زمرے میں آتے تھے، آج وہ جرم میرے اور آپ کے بیٹے، میرے اور آپ کے بھائی، میرے اور آپ کے بھتیجے، میرے اور آپ کے بھانجے سرزد کرنے لگے۔ آخر تو کوئی وجہ ہوگی، آخر تو مجھے سوچنا ہوگا، آخر آپ کو بھی سوچنا ہوگا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم میں بھوک تھی، افلاس تھی، تو اس وقت اس طرح جتھے بنا کر، اس طرح آرگیز بنا کر، اس طرح مل کر گینگ ریپ کے واقعات رونما نہیں ہوتے تھے۔ اس طرح مل کر کوئی سڑک کنارے کہیں آگے پیچھے کوئی شراب نہیں پیتا تھا، کوئی ہم جولیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح اور ڈرگز، چرس اور ہیروئن نہیں پی جاتی تھی، اور بڑوں کو دیکھ کر سارے نوجوان سہم جاتے تھے۔ آخر وہ کون سا جذبہ کار فرما ہے، آخر وہ کون سے اسباب ہیں کہ آج کا نوجوان جب کسی بڑے کو دیکھتا ہے تو سینہ تان کے وہ کام کرتا ہے اور اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا؟ کیا ہم بڑے اس چیز میں ناکام تو نہیں ہوگے کہ ہم نے اپنی آنے والی نسل کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا ہے؟ ناظرین، یہ جو میں جس ینگ جنریشن کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ کا بیٹا ہرگز نہیں ہے، یہ آپ کا بھتیجا ہرگز نہیں ہے، یہ آپ کا بھانجا ہرگز نہیں ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میری نسل ہے۔ اس نسل کو اگر ہم نے سنوارا نہیں تو ہم اپنے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور یہ واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ کبھی فیس بک پہ کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو ہماری وجہ سے کسی کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ جو موبائل کی صورت میں جیسے بندر کے ہاتھ ماچس آ جائے تو وہ جنگل کو آگ لگا دیتا ہے۔ اب یہی کچھ ہمارے معاشرے میں نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی ایک جرم کرتا ہے تو اس کا دوست اٹھ کے اس کی ویڈیو بناتا ہے، اور ویڈیو بنا کے تیسرے بندے کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر
ہماری اخلاقیات کدھر گئی؟ آخر ہمارے اصول کدھر گئے؟ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا جس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے۔ میں نے بھی اپنے تائیں اس پہ غور کیا ہے اور مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جو پہلی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا حد سے زیادہ مالی حوالے سے آسودہ ہونا اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ جب سے ہم ان آسانیوں میں ہوئے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کی جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انہیں ہر طرح کی سہولیات سے آراستہ کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارے بچے تعلیم سے دور اور جرائم کے قریب ہونے لگے۔ دوسری بڑی وجہ کہ ہمارے لوگوں کا دیار غیر میں جا کر بسنا، کسی کے والد کا، کسی سربراہ کا، اور پیچھے دولت کی ریل پیل اور بلا وجہ کی گاڑیاں ملنا اور سہولیات ملنا، اور پھر ایک دوست جب خراب ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ 4 اور ملا لیتا ہے۔ جب وہ 4 ملتے ہیں تو وہ پھر ہمارے معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ اور پھر ہم کبھی کبھی ان گھرانوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جن کے نام سننے سے بندے کے ایک دم سے ذہن میں شرافت اور نیک نامی آ جاتی ہے، ان کے بچے بھی ان جرائم کا شکار ہو رہے ہیں۔ آئیے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو سہولیات دی ہیں تو ہم کوشش کریں کہ شام کے بعد وہ باہر نہ جائیں۔ اور والدین سے میری گزارش ہے، اپنے جس علاقے کے جو بھی بڑے سن رہے ہیں، کہ شام کے وقت کسی جگہ پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اڑوس پڑوس کے بچے، آپ کے رشتہ دار بچے گھر سے باہر ہیں، تو وہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کسی کا تماشا نہیں دیکھنا۔ اور یہ بات بھی تجربے کے اندر ہے کہ جو کسی کا تماشا دیکھتا ہے، جو کسی کو تماشے میں مبتلا کرتا ہے، اس کا گھر تماشا گاہ بن جاتا ہے۔ ہم نے مل کے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو کس طرف لے کے جانا ہے، اور اس موبائل کے اوپر میرے بچے اور آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ اس موبائل پہ کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ان کے اندر جرائم کو بڑھاتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے، جو چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کا سگنل آپ کے دماغ میں جاتا ہے۔ اور آج جب واٹس ایپ گروپ میں اتنے گند آ گئے ہیں، آپ کی سوشل میڈیا پہ اتنی بڑی لغویات آ گئی ہیں، اور ایسی فلمیں آ گئی ہیں، اور ایسی فلموں کے ٹوٹے آ گئے ہیں کہ جن کا نام زبان پہ نہیں لے سکتا، اور ان کو دیکھ کے کیا آپ کے بچے کے اندر، میرے بچے کے اندر یہ جذبہ نہیں ابھرے گا کہ ہم بھی مل کے ایسا کام کرتے ہیں؟ ہوا کیا کہ ہم نے گھر پہ بھی اپنے بچوں پہ توجہ دینا چھوڑ دی، اور جو مسجد ہمارا ایک کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے تھا، وہ مذہبی رسومات کی جگہ بن گیا، اور وہاں پہ بھی خطبہ جمعہ کے دن رسماً جو خطاب ہوتا ہے وہ بھی آخری 5 منٹ میں ہم لوگ پہنچتے ہیں، اور وہ امام بیچارہ کیا کرے جو آپ کے پیسوں پہ اس جگہ پہ بیٹھ کے خطابت کرتا ہے، ہم اس کی باتوں کو کتنا سیریس لیں گے۔ ایک اور وجہ کہ ہمارے اساتذہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ بچے صرف بچے ہوتے ہیں، وہ کسی برادری کے نہیں ہوتے، وہ کسی ذات کے نہیں ہوتے، وہ کسی معاشرے کے نہیں ہوتے، وہ آپ کے بچے ہوتے ہیں، وہ میرے بچے ہوتے ہیں۔ اور ہماری تعلیم کا جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو المیہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو تعلیم تو بہت اچھی دے رہے ہیں، اور ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نمبر لے سکیں، لیکن جو بچے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں جب تک بچہ سکول آتا ہے، وہ چاہے تعلیم میں کمزور بھی ہے، اس کو سکول میں نہ دھتکاریے، اس کو سکول میں پیچھے نہ بٹھائیے، اور اس کو یہ اس کے ذہن میں تصور نہ بٹھائیے کہ وہ اس معاشرے کا عضو معطل ہے، وہ اس معاشرے کا ایک بگڑا ہوا بچہ ہے۔ جب تک وہ آتا ہے، آپ مربی ہیں، آپ اس کی تربیت کم از کم اس طرح کر دیجئے کہ وہ اپنے والدین کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور آپ کے لیے نیک نامی کا باعث بنے۔ اور اس کے علاوہ
मेरा और आपका बच्चा इस मोबाइल पे, इस फेसबुक पे, इस यूट्यूब पे और इसके अलावा ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, हर मीडियम है, वहाँ पे वो क्या देखता है, किन दोस्तों के साथ देखता है और उन तजर्बात से और उन मुशाहिदात से उसकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है। क्या उसकी आंखों के गिर्द हल्के तो नहीं पड़ रहे? क्या उसकी ज़िंदगी के मामूलात और शब व रोज़ में जो उसकी रूटीन थी वो चेंज तो नहीं हो गई? अगर माँ ये नोट करती हैं, वो अगर अपने वालिदैन से बचाती हैं, अगर कोई रिश्तेदार उनको टोकता है तो उनके साथ उलझ पड़ती हैं, तो याद रखिए कि यही बच्चे कल उनके गले का कांटा बन जाते हैं। हमारा मसला क्या है कि हमारे बच्चे की जब कोई शिकायत लेके मेरे पास आता है या उसकी माँ के पास जाता है तो हम अपने बच्चे को डिफेंस करना शुरू हो जाते हैं। जब हम उसको डिफेंड करेंगे तो उस वक्त समझिए कि आपने पहला कदम उसकी तबाही का रख दिया। जो कोई शिकायत लेके आपके पास आपके बच्चे की आ गया, वो आपका सबसे बड़ा खैर खा है। लोग इसी बात पे डरते रहते हैं कि जो हमारे पड़ोस के साथ ताल्लुकात हैं वो बिगड़ जाएंगे, क्योंकि आगे से एक रिवायती जुमला सामने आता है, अपने घर की फिक्र करें बाबा, हमारा घर तो बहुत अच्छा है, और हम दूसरों के घरों में कीड़े निकालना शुरू हो जाते हैं, उनके घरों की ऐब जोई शुरू कर देते हैं। नहीं, आइए इस माशरे के जो बढ़ते हुए जराइम में उसको काबू पाना है। तो ये सारे बच्चे साझे हैं, ये सारी यंग जनरेशन हमारी है। इसको ना ज़ात में तोलिए, ना बरादरी में तोलिए, ना सियासत में तोलिए। और अगर किसी से गुनाह सरजद हो जाता है तो खुदा के लिए उसको सियासी अखाड़ा मत बनाइए, आपका घर भी इस अखाड़े की जद में आ सकता है। होता क्या है कि जो बड़ी बरादरी वाले लोग होते हैं वो तो अपने बच्चे का डिफेंस कर लेते हैं, लेकिन जो कमज़ोर ज़ात बरादरी के लोग होते हैं उनको तमाशा बना दिया जाता है। और ये बात याद रखिए, जब किसी को तमाशा बनाएं तो रब्बे कायनात देख रहा होता है और वो वक्त दूर नहीं होता। ये मेरे सामने की बात है। जैसे वो नहीं कहते कि ये हथेली के ऊपर सब कुछ नजर आता है, ये मेरे तजर्बे की बात है कि वो बंदा बच नहीं सकता जो दूसरों को रसवा करके अपने बच्चे को बचाता है। पहले कि पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर जाए और आपका बच्चा सलाखों के पीछे चला जाए, आइए दूसरे बच्चों को भी अपने बच्चे समझिए और बिला वजह की सहूलियात ना दीजिए। उनके शब रोज़ की मुसरफियात को सामने रखिए, रूटीन को सामने रखिए, और अगर ज़रा सी भी उसमें तब्दीली आती है तो उससे पहले कि आपका बच्चा हीरोइन का आदी बन जाए, सिगरेट नोशी का आदी बन जाए, चोरी चकारी का आदी बन जाए, गैंग रेप का आदी बन जाए, दूसरों की इज्जतों के साथ खेलने वाला बन जाए, उससे पहले कोशिश कीजिए कि उसका तदारुक करें। हम मिल के इस माशरे को खूबसूरत बनाएं, क्योंकि इस्लाम यही कहता है, दीन यही कहता है, दिल यही कहता है, दिमाग यही कहता है। जब हम मिल के सब बच्चों को अपना बच्चा समझेंगे, इस वतन को अपना वतन समझेंगे, तो फिर फूल खिलेंगे, फिर खुशबुएं बिखरेंगी, फिर मोहब्बतें आम होंगी।